وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 48، درس نمبر 480، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم نیکی کرنے کے دائرے سے باہر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے. تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے. سو نیک کاموں میں جلدی کرو. تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 48، لفظی ترجمہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر کتاب سچی نازل کی ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ومہیمنا علیہ، اور ان کے مضامین پر نگرانی کرنے والی ہے. فاحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجیے. بما انزل اللہ،
جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اس کے مطابق، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، عما جاءک من الحق، جو اللہ تعالیٰ نے آپ اتارا ہے، آپ کے پاس حق اتارا ہے، تو اس کے خلاف آپ فیصلہ نہ کیجیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ اور ایک واضح راہ مقرر کر دی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت کر دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا، خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اس میں بہت سے مباحث ہیں، مضامین ہیں، اور اصل جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یعنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، اور یہ ایک بنیادی بات ہے۔ کتاب کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے گا، یعنی وہ طرز حیات جس کو اپنا کر انسان نجات پا جائے آخرت میں عذاب سے، اور اللہ کے انعام کا مستحق بن جائے۔ یہ کتاب جو ہے یہ چیز ہے سامعین کرام۔ باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اس کتاب سے روگردانی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس پہ مضامین پر ہم غور و فکر بھی نہیں کرتے، اور اس کو ہم ہدایت نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اصل میں ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی دنیا کے راستے پر ڈال دی ہے۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کے راستے، اسی لیے ہم اللہ کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری ہے، وہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس راستے کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین پر یہ بات بہت بھاری لگتی ہے جس طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں میں ایسے لوگ نہیں جو اللہ کے احکامات کو بہت بھاری اور ناقابل عمل تصور کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اللہ کے دین کے لیے اس کا سینہ تنگ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا سینہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے اور قوانین اور احکامات کے لیے بہت زیادہ تنگ ہے۔ ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بات پہ ذرا غور کریں، اور یہ بہت بڑی بھاری بات ہے اور بہت نقصان دہ بات ہے۔ اگر آپ کی سمجھ ایسی ہو گئی ہے کہ آپ اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بدخبری کی بات ہے، بہت بری خبر ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ سے اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہی طرز عمل آپ کا رہا تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے تو پھر اللہ کا غضب، فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، تو اللہ کا غصہ آپ پر پھر حلال ہو جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غصے کا اپنے آپ کو مستحق ٹھہرا لیا اپنے نیت، ارادے اور اعمال سے، ان کا ٹھکانہ جنت میں کم از کم نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، یہ میں الفاظ ذرا بڑے احتیاط سے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ کا منہ کا مزہ نہ خراب ہو جائے۔ باقی دو ہی ٹھکانے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے جو کہ کامیاب لوگوں کی جگہ
ہے. اور پھر جو دوسری جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے غصے کو اپنے آپ کو اللہ کے غصے کا مستحق بنا لیا، اور وہ حقیقت ہے. ہم تو اسے مذاق سمجھ رہے ہیں لیکن وہ مذاق نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہم کس راستے پر رواں دوا ہیں. اصل میں ہماری منزل ہم نے نیت کر لی ہے دنیا کی، دنیا کا فائدہ ہمارا مد نظر ہے، اور وہی ہماری مقصد بھی ہے. دنیا کی کامیابیاں سمیٹنا ہماری منزل بن گئی ہے. ہم دنیا داری کے راستے پر چل رہے ہیں. دنیا ہمارا مقصود ہے اور دنیا ہی ہمیں محبوب ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کی محبت آپ کے جو سینہ ہے اس میں کتنی اللہ کی محبت ہے. اللہ کے لیے آپ کیا کرنے کو تیار ہیں، کیا چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. جو محبوب چیز ہے، جو محبوب خواہش ہے، وہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہاں نیکیوں کی بات آ رہی ہے، فاستبقوا الخیرات، کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اللہ کی اپنی محبوب اشیاء اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں. یعنی جو اعمال ہمیں محبوب ہیں، جو ہمیں اپنا، اب ظاہر ہے کہ ہر ایک، دیکھیں ہم نے زندگی ہم لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اب اس میں جو محبوب چیزیں ہیں وہ ہم پسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کھانے جو ہمیں پسند ہو وہ ہم کھانا کھانے چاہتے ہیں، وہ کھانے ہم کھانا چاہتے ہیں. کپڑے، جو لباس ہمیں سوٹ کرتا ہے، ہمیں جو پسندیدہ ہے وہ ہم پہننا چاہتے ہیں. اور جہاں لباس کی بات آئی ہے تو آپ دیکھیں خواتین جو یعنی روشن خیال خواتین ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا مزاج کیسا ہے کپڑوں کا. نئے فیشن کے کپڑے، خواہ کہ وہ یعنی اسلام کی جو پردے کی شرائط ہوں وہ پورے نہ بھی کرتے ہوں، لیکن ہم بڑی خوشی سے اسے استعمال کرتے ہیں ہماری خواتین. یہ میں ایک جز لے رہا ہوں نا، لیکن مقصود میرا دوسری بات ہے. لیکن تو اب ایک روشن خیال خاتون جو کہ اپنے بال کھلے رکھتی ہے، دوپٹہ نہیں پہنتی، دوپٹہ کندھے پہ پڑا رہتا ہے، اور دوپٹہ بھی نہایت مختصر ہے، اور سی تھرو کپڑے جو ہیں ان کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے. بہت سی خواتین پردے کا، کبھی سلیو لیس، کبھی ہاف سلیو، کبھی کیا کبھی کیا. اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے اپنا ایک سٹائل بنایا ہوا ہے. خواتین نے یہ اپنی مرضی، لباس میں اپنی مرضی، اب اپنی مرضی کے خلاف یہ یعنی کوئی یہ روشن خیال خواتین جو ہیں، اور یہ بہت ہیں، کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں اسلامی حدود کو کے تحت جو ہے اپنا لباس سلواؤں؟ تو عام طور پہ تو جو بھی ہمارے فیشن کے کپڑے ہیں وہ تو اسلامی حدود کا خیال نہیں رکھتے. وہ کبھی کیا فیشن، کبھی کیا فیشن، کبھی کیا، لیکن اسلامی حدود و قیود تو نہیں. تو ایسی ایک خاتون اپنے آپ کو مکمل ڈھانپنے کے لیے آمادہ تو نہیں ہو سکتی. یہ میں نے ویسے ہی آپ کو ایک کہا. اسی طرح مرد تو کسی سے کم نہیں ہے. مثال کے طور پہ مردوں کا داڑھی جو ہے، داڑھی شریف، یہ مرد کا زیور ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جتنا بھی ہم یہ روشن خیال طبقہ ہے، یہ داڑھی کو یعنی اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو کم تر سمجھتا ہے، لہٰذا داڑھی منڈوا دیتا ہے. اور داڑھی رکھنا آج ہمارا جو اشرافیہ ہے، جو اس وقت ہمارے صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جو چیف جسٹس ہیں، جو بھی چینلز ہیں، میڈیا چینلز، جو بھی عدالتیں ہیں، ان کے سربراہ ہیں، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی رکھ کے آپ مومن بن جاتے ہیں، نہیں، یہ تو ایک جز تو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہے نا، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اللہ کی رسول کے طریقے کے مطابق اپنی شکل بنائیں؟ جو بھی لوگ داڑیاں منڈوا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو اب یہ میں نے آپ کو ویسے ایک ٹچ دیا ہے، ورنہ تو ہماری جو زندگی کی بنیاد ہے وہ یعنی ابتداً تو وہی غلط ہے، دنیا ہے، دنیا داری ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نیکی کا تصور، یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر دنیا آپ کا مقصود ہو گئی اور اللہ آپ کی منزل نہ ہے، نہ آپ بنانا چاہتے ہیں، نیکی کا اب تصور آپ نہ کریں کہ کسی کام کا آپ کو اجر ملے گا یا آپ کوئی نیکی کر سکیں گے۔ اللہ، دوبارہ میں بات کہتا ہوں، تھوڑے سے غور سے سنیں۔ آپ جو بھی میرے مخاطب ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، جو یہ سارا معاشرہ میرا مخاطب ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو پسند کر لیا ہے رہنے کے لیے، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے، لیکن ہمارا 100% ہے۔ یہ اشاریوں میں اگر بات چلی جائے، یہ نہیں وہ، لیکن 100%، کچھ اشاریے اگر ہوں تو ہوں گے، 100% ہماری منزل دنیا ہے، غیر اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ اندازہ نہ لگا سکیں، لیکن آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ دل کی دنیا میں دیکھیں، آپ دل کی دنیا کو ٹٹولیں، اس میں کیا کیا اپنے محبوب بنائے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تو ایک سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، دل ایک ہے۔ محبت اللہ سے نہیں ہے تو پھر غیر اللہ سے ہوگی۔ غیر اللہ میں اب آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کے بچے ہیں، بیوی ہے، والدین ہیں، یہ سارے دنیا میں جو بھی ہیں آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے غیر اللہ، مال دولت کی محبت، یہ عہدے، یہ اکاؤنٹس، اور یہ چلتے ہوئے کاروبار، اور یہ اور وہ، ساری دنیا آپ کے دل میں بسی ہوئی ہے۔ نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے آپ کے لیے۔ اللہ کا تو وہ تو بے نیاز ہے، اس کا تو کوئی کچھ نہیں بگڑتا۔ ابھی آئے گا آگے مضمون، اللہ اللہ اللہ، ابھی مضمون آگے آئے گا، میں تھوڑا سا ٹچ دے دوں آپ کو اس کا۔ آیت نمبر 54 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، یہ میں صرف لفظی ترجمہ سنا رہا ہوں۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا دے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جلد ہی اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے ان کے دل میں بڑی عزت ہوگی۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے وہ احترام، یعنی وہ نہیں ہوگا وہ جذبہ جو مومنوں کے لیے ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ محنت کریں گے اللہ کے راستے میں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ تو اس میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر
وہ ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ دوں تو یہ ساری مل کے ذرا سمجھ میں آ جائے گی بات. قل ما یعبأ بکم ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے اب جھٹلا دیا، اب عذاب جو ہے تم پہ آگے رہے گا، آ کے رہے گا. اور ایک اور آیت اگر میں اور پڑھ کے سنا دوں تو میرے خیال سے مضمون تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے گا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا والدین اور تمہاری اولاد، وازواجکم تمہاری جوڑے، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، اور وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میری خالہ ہے سگی، اور یہ میرا دادا ہے، یہ نانا ہے، یہ معاشرتکم واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، وتجارة تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکان جن میں تم رہنا پسند کرتے ہو. یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو اب تم عذاب الہی کے قابل ہو، انتظار کرو عذاب کا، بس. فتربصوا، انتظار کرو. تو دراصل ہماری تو پوزیشن یہ ہے سامنے کرام، اللہ کے دیکھیں وہ عذاب تو آ چکا ہے، یہ تو آپ کی غفلت ہے یا آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، دیکھو کل ہم نے مٹن روسٹ کھایا ہے اور آج چکن روسٹ کھائیں گے، یہ بریانی اور یہ پلاؤ اور یہ قورمے اور زردے، یہ ہم سب کھا رہے ہیں خوب مرضی سے، کاروبار چل رہا ہے، یہ اور بچے ہیں، اولاد ہے، اور یہ گھر ہے، اور یہ بنگلے ہیں، اور یہ گاڑیاں ہیں. آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے، ایسا تو دیکھیں وہ مشرکین مکہ بھی تھے، سرداران قریش تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر دیا تھا. اچھا، اس طرح وہ فرعون بھی تھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ کو رد کر دیا تھا جان بوجھ کے، جس طرح ہم جان بوجھ کے. تو 30 سال جو ہے وہ کھاتا پیتا رہا فرعون. موسیٰ علیہ السلام 30 سال گزار دیے ان کے ساتھ، لیکن جب وہ فیصلہ آیا عذاب کا تو وہ پھر اس میں تو ٹائم نہیں لگا، بڑے جوش و جذبے سے نکلا تھا کہ چلو ہمارے پاس فوج ہے، بنی اسرائیل کو ہم جا لیں گے، پکڑ لیں گے. اور وہ تو 30 سال اس کو مہلت ملی. نوح علیہ السلام کی قوم کو 600 سال میں مہلت ملی. نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کی دعوت پیش کی، انہوں نے جھٹلا دیا، اور مطلب ہر طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن نہ سمجھے. ان کا کھانا پینا چلتا رہا 600 سال تک. یہ ہماری حالت ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈھیل دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. آپ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں، آپ کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، آپ کے دلوں پر تالے لگ گئے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا دین. یہ عذاب الہی نہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. اصل تو عذاب یہ ہے، دل، یعنی آپ کا دل جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دیکھو آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل جو سینے میں ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے. اس میں آپ غور کریں نا،
ہمارے دل اندھے ہو گئے، روشنی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ آپ دیکھ لیں دین میں آج عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں، دین میں کوئی روشنی ہمیں نظر نہیں آ رہی، کوئی چارم نہیں ہے دین میں، بندگی میں، اللہ کی بندگی میں، رسول کی اتباع میں کوئی چارم ہی نہیں نظر آ رہا، ورنہ اتنے داڑھی منڈے نہ ہوتے۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، کوئی چارم ہی نہیں نظر آ رہا۔ داڑھی وہ آج کل وہ سوشل میڈیا پہ وہ ایک میرے خیال سے شیمپو ہے، داڑھی مونچھ ہے یا کیا ہے، اس میں ایک نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے میں اپنی داڑھی کے بارے میں بڑا حساس ہوں، لہٰذا میں یہی شیمپو استعمال کرتا ہوں۔ اب داڑھی آپ نے فیشن بنا لیا اس کو، آپ دیکھ لیں کس قسم کے کھلواڑ ہوتے ہیں داڑھی کے ساتھ۔ یہ اصل میں کیا ہے، یہ آپ کا دل اندھا ہو گیا ہے، آپ کو روشنی نظر ہی نہیں آ رہی۔ روشنی تو اتباع رسول ہے، روشنی قرآن ہے، روشنی رسول کا طریقہ ہے، آپ اس سے خلاف، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ دل اندھا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں دل پہ زنگ چڑھ گیا آپ کے۔ اللہ کے یہ دنیا کے مفادات کیا چیز ہے؟ آج دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے قولاً اور عملاً انکاری ہے، بڑی دنیا دولت دے رکھی ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی میں پھرتے رہتے ہیں، اور سارے جو آپ جس کو آپ مزے کرتے ہیں وہ مزے کرتے رہتے ہیں، گھروں پہ سوئمنگ پول ہیں اور سیر سپاٹے کھابے، یہ وہ بڑا حساب کتاب ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے سامنے کرام۔ یہ صرف آنکھیں بند ہوں گی آپ کی اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا۔ اللہ اللہ، یہاں بھی ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، آیت نمبر 48 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف تم سب لوٹ کے جاؤ گے، وہاں تمہیں پتہ چلے گا، اللہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے رہے، جو اختلاف کرتے رہے۔ اب بما کنتم فیہ تختلفون کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم تو اختلاف کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، وہذا کتاب انزلناہ، وہ ہے نا آیت کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی کچھ سوچے اور سمجھے، سوچنے سے ہوئے تو وہ ہمیں تو اس سے بڑا اختلاف ہے۔ قرآن آج ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں قابل عمل۔ یہ تو دیکھیں عام یعنی ایک ایسی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کو جس شرمناک طریقے سے آپ نے اس کو رد کر دیا ہے، اس کو پیچھے ڈال دیا ہے، اس سے اعراض کر لیا ہے، انفرادی اور اجتماعی سطح پہ نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، نہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں اسے، لفظی طور پہ آپ نے پڑھا لیا تو، ورنہ تو جو بہت ایلیٹ ہے اس میں تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں آتی ان کو۔ بے نظیر کے دور میں ایک صاحب افسران میں کوئی صاحب مر گئے تھے، تو کابینہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے، وزیر داخلہ اٹھے، سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکے وہ وزیر داخلہ، لاکھوں کروڑوں کمانے والے، میں نام نہیں لیتا، ابھی بھی زندہ ہے، 18-20 سال ہو گئے اس بات کو، مختصر سورہ اخلاص وہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ یہ ہمارا حال ہے قرآن سے بے توجہی کا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں خبر دوں گا، تمہیں لگ پتہ جائے گا، جس چیز کو تم نہیں مان رہے تھے اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ حق تھی کہ نہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، مگر جو حکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، سو نیک کاموں میں جلدی کرو۔ تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتا دے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔